کرم سامعین کرام، درس قرآن پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی شان و عظمت اور آپ کے معجزات کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور محبوب کے صدقے آپ کی امت کو بھی اللہ نے شانیں عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں یعنی تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، تم نہیں سن سکتے، جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو ہے نا، حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ ماہرین بصر و نظر کہ جو ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، رات کو بھی روشنی نہ ہو تو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دیکھنے کے لیے، آپ کی آنکھیں مبارکہ دیکھنے کے لیے روشنی کی محتاج نہیں، ایسی نگاہ کسی کی بھی نہیں۔ اب سنیے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے، جنگ موتا کے لیے۔ لشکر مدینہ شریف سے نکلا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جھنڈا جو تھا وہ زید بن حارثہ کو دیا، زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر کو، ان کو یہ جھنڈا عطا کیا جائے، پھر وہ میر لشکر حضرت جعفر ہو۔ جب جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ علمدار ہوں گے، پھر جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، یہ لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ اب یہ 1 مہینے سے زیادہ مسافت کا راہ تھا، مسافت تھی سینکڑوں میل دور۔ یہ جنگ موتا جو نا وہاں شروع ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف میں تھے تو سرکار علیہ السلام کے صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب زید بن حارثہ جہاں بڑی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، فرمایا کہ اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، اب علم جو ہے وہ جعفر کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے فرمایا کہ حضرت جعفر وہ بھی شہید ہو گئے، فرمایا کہ اب علم جو ہے، جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، بڑی بہادری کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا نا کہ 3 کے بعد جس کو چاہا تمہاری مرضی ہے، جو جس کو
میرے لشکر بنا لو، سپہ سالار بنا لو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلوار کو عطا کیا ہے، دیا گیا ہے خالد بن ولید کو، تو اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں مبارکوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، آپ کی آنکھ موتی بن کر آپ کے رخساروں پر گر رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں بیٹھ کر یہ سارا سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دیکھتی ہیں انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو بھی دیکھنے کی قوتیں عطا فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ علامہ ضمیری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانور حیوانات ان کو جانوروں کی نگاہ میں بڑی تاثیر رکھی ہے، جو نا عقاب جس کو آپ شاہین کہتے ہیں، اس کی نگاہ میں اتنا قوت ہے، اتنی پاور ہے کہ فضا میں بلند ہوتا ہے، فضا میں جا کر وہاں سے کھیتوں کے اندر جو پرندے چڑیاں، جو پرندے چھوٹے چھوٹے جو بھی پرندے کھیتوں میں ہوتے ہیں نا، وہ فضا سے دیکھ لیتا ہے، تو وہاں سے آتا ہے ان کا شکار کرنے کے لیے۔ تو علامہ ضمیری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض سانپ ایسے پیدا کیے ہیں، ان کی نظر میں اس قدر قوت اور پاور ہے کہ انسان کو اگر دیکھ لیں تو اس آنکھوں کے ذریعے انسان کے جسم میں زہر داخل کر دیتے ہیں، ایسے سانپ بھی۔ فرمایا کہ یہ گدھا جو ہے نا، گدھا اگر جنگل میں شیر کو دیکھ لے گدھا، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لے تو گدھے کا ہارٹ فیل ہو جائے، گدھا مر جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تو نگاہ مطلب، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بھی نگاہیں دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، وہ بھی تو ولی تھے۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ کیونکہ کوئی یہ نہ کہہ دے دیکھو جی وہ تو صحابی تھے، یہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، مطلب یہ نا بندے بھی عجیب قسم دے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے اس لیے وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ملک شام میں حضرت ساریہ جنگ کر رہے، تو انہوں نے مطلب سینکڑوں میل دور وہ جنگ کر رہے ہیں، تو آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مدینہ شریف میں، تو وہاں سے دیکھ لیا، وہاں سے دیکھ لیا اور فرمایا، خطبہ دے رہے تھے ساتھ میں یہ جملہ فرما دیا یا ساریۃ الجبل۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ انہوں نے کیا کہا۔ بعد میں پوچھا امیر المومنین آج ایک عجیب بات آپ نے ارشاد فرمائی، کیا کہ آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل؟ فرمایا ہاں۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دھیان جو ہے نا میرا ان کی طرف بھی تھا، وہاں گیا، میں نے دیکھ لیا کہ دشمن مطلب جو نا پہاڑ کے پیچھے سے ان پر حملہ کرنے والا تھا، تو میں نے ان کو خبردار کیا ہے۔ تو یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب فتح ہوتی تو قاصد پہلے مطلب لشکر آنے سے پہلے قاصد پہنچ جاتا تھا۔ قاصد جب مدینہ شریف میں پہنچا تو اس نے آ کر کہا کہ اگر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئی ہوتی، ہم نہ سنتے، تو قریب تھا کہ دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے۔
تو یہ نگاہیں سرکار علیہ صلاۃ وسلام کی، یار یہ ملک الموت علیہ السلام ہے نا، ان کی ڈیوٹی روح قبض کرنا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے رزق کی تقسیم کرنا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سامنے ساری مخلوق ہے، کس کو کس انداز میں رزق دینا ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ ہتھیلی کی مانو ساری مخلوق کو دیکھ رہے، جو بھی رزق جن کو دینا ہے۔ ظاہر اللہ کی ساری مخلوق مطلب وہ رزق کی محتاج ہے، تو ان سب کو رزق حضرت میکائیل علیہ السلام ان کو تقسیم کرتے ہیں، تو ان کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں، اور ایک تشت یعنی اپنا ہاتھ یا تشت کی مانند مطلب کہ ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، روح کو۔ تو جب اس کا کسی کا وقت ہوتا ہے تو اس کا روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ یار ان کا یہ حال ہے۔ شیطان ایک جگہ میں رہ کر اللہ کی ساری مطلب جو سب انسانوں کو، ہم سب کو دیکھ رہا۔ اللہ کے حبیب علیہ صلاۃ وسلام کا دیکھنا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا دست اقدس اوپر اٹھایا، تو پھر واپس لے لے، 3 بار ایسا کیا، تو پھر آپ نے 3 بار کہا اف اف اف۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ آج ایک واقعہ جو ہم نے سنا ہے وہ ہمارے لیے عجیب ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دوران نماز مجھ پر جنت کو پیش کر دیا گیا، اور جنت کا مشاہدہ کیا تو ایک انگور کا درخت تھا، بڑے خوبصورت انگور تھے، تو میں نے ہاتھ بڑھایا، اس کو پکڑ مطلب انگور کے گوشے کو پکڑا تاکہ میرے صحابہ، میرے امتی کھائیں، تو میں نے توڑا نہیں، اس لیے اس خیال سے کہ یؤمنون بالغیب، یہ غائب ہی رہنے دیجیے، یہ سارے غلام جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کر کھا لیں۔ پھر دوران نماز جہنم کو پیش کیا گیا، تو ان کی جو عذابات ہیں وہ دیکھے تو حضور علیہ السلام نے اف اف۔ سرکار زمین پر تشریف فرما ہے، تو جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں پر ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ تحت الثری ہے، سب زمینوں کے نیچے۔ تو سرکار علیہ السلام کی نگاہ آسمانوں کے اوپر بھی ہے اور زمینوں کے تلے بھی ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں آسمانوں کی چہچہاہٹ یہ بھی سنتا ہوں، جب سورج عرش الہی پر جا کر عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے تو میں وہ تسبیح بھی سنتا ہوں۔ یہ سماعت ہے اور اپنے دیکھنے کی قوت ہے۔ جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، وہ قیامت کے دن سب مان جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ آپ کے ایمان کے مطلب جذبے کے لیے مطلب آپ کے جذبے کو تازہ کرنے کے لیے مطلب یہ واقعات میں آپ کو مطلب سناتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔